اب میں باقی جو وقت بچے گا یا قرآن پاک کی تلاوت کروں گا یا محمد عربی پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ میں نے کہا افطاری کر لینا، کہنے لگا مجھے مسجد بتا دو، میں جا کے اللہ اللہ کرتا ہوں، مجھے شام کو لے آنا۔ افطاری ہمارے ساتھ اس کی طے ہو گئی، مسجد چلا گیا۔ مغرب بعد لینے گیا تو کہنے لگا عشاء کے بعد آنا، اب تو میں نے پانی سے افطار کر لیا، کھانا کھانے جاؤں گا تو جماعت رہ جائے گی۔ کہتے ہیں عشاء کے بعد میں لایا، اس کو کھانا کھلایا، رات گہری ہو گئی تو میں نے کہا تو سو نہیں جاتا؟ کہنے لگا کوئی عرض نہیں، کبھی دور مزدوری کرنے نکل جاؤں تو رہ بھی جاتا ہوں، گھر والوں کو پتا ہے۔ کہتے میں نے مسافر خانہ کھولا، یوں سمجھیے ڈرائنگ روم بیٹھک میں نے کھولی، اس کو سلا دیا۔ میں اور میری بیوی اپنی معذور بیٹی کو روٹی دینے گئے اور ہم نے جا کے اس کو کھانا کھلایا جو ٹانگوں سے معذور تھی، اور ساتھ کہا کہ بیٹی آج بڑا پرہیزگار جوان ہمارا مہمان ہے، آج چڑھتی جوانی اور تقوی کی روشنی اس کے چہرے سے چمکتی، کیا بات ہے، بڑے ہی اچھے گھرانے کا تربیت یافتہ ہے۔ کہتے ہیں بچی کو کھانا کھلا کے لوٹے، اپنے کمرے میں سو گئے، بیٹی اپنے کمرے میں لیٹ گئی، ترس گئے تھے کہ بیٹی قدموں پہ چلے۔ تہجد کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، بڑی بے چینی کے ساتھ اٹھے میاں بیوی، کون ہے؟ بیٹی کی آواز آئی، ابا جی دروازہ جلدی کھولیں۔ کہتے ہیں کلیجے پھٹنے لگے، ذہن بکھرنے لگے، سوچے ہیں کہ وہ 2-1 منٹ ہمارے اوپر پہاڑ بننے لگے، دروازہ کھولا تو وہ بیٹی جس کے لیے ترس گئے تھے کبھی چلے گی، وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی، کبھی دوڑ کے ادھر آتی۔ بیٹیاں پریشانی کا فون کرتے تو پھر بھی آنسو نکل آتے ہیں، اور بیٹی گھر میں خوشی آ جائے تو پھر بھی ماں باپ رو کے ہی شکر ادا کرتے ہیں، ان کے لیے روتے ہی رہتے ہیں۔ کہتے میں تڑپ گیا، بیوی بھی رونے لگی، بیٹے یہ کیا ہوا؟ ہم تو مایوس ہونے لگے تھے معاذ اللہ کہ اب تو ٹھیک نہیں ہوگی، کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی اماں جی آپ نے بتایا نا نیک جوان آیا ہے، نیک آیا ہے، تو میں آپ چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا، اے اللہ